بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنظرون الا الى فقر منسن او غنى مطغن او مرض مفسد او حرم مفند او موت مجہز او الدجال فشر غائب ينتظر فالساعة ادہا وامر۔ حضرات گرامی برادران اسلام، اس حدیث پاک کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم نصیحت فرمائی ہے کہ آدمی 7 احوال سے پہلے اچھے عمل کر لے، نیک عمل کر لے، ایسا نہ ہو کہ آدمی کو پھر موقع نہ مل سکے اچھے اعمال کا۔ فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنظرون الا الى فقر منسن۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ ایسی تنگ دستی پیش آنے سے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے جو بھلا دینے والی ہے، یعنی انتہائی فقر میں آدمی مبتلا ہو جائے کہ اس کو باقی چیزیں بھول جائے، صرف اپنے کھانے کی فکر میں پڑ جائے۔ تو اس طرح کی محتاجی پیش آنے سے پہلے آدمی جب اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے رکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر لے۔ اس حالت کو آدمی غنیمت سمجھے جس حالت میں وہ خوشحال ہے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، خدا نخواستہ کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں۔ بعض افراد کو دیکھا ہے کہ جو کروڑوں میں ہوتے ہیں اور پھر سب کچھ ان کا چلا جاتا ہے، انتہائی مقروض ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا تھا، زرگر تھا، کہ میں اتنے پیسے میرے پاس ہیں کہ میں سونے کی گاڑی لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں۔ بعد میں اس پر ایسے حالات آئے کہ پھر وہ اتنا پریشان تھا کہ اب میرے کپڑے بھی جاتے ہیں، سب کچھ یعنی قرض کے اندر جاتا ہے، تو کروڑوں روپے کا وہ مقروض ہو گیا۔ تو حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے آدمی ایسا فقر جو بھلا دینے والا ہے اس کے پیش آنے سے پہلے اچھے عمل کر لے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی مالداری سے جو سرکش بنا دینے والی ہے اس سے پہلے آدمی نیک عمل کر لے۔ مالداری سے عموماً بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اکثر مالدار اپنے دولت کے گھمنڈ میں آ کر تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایسی مالداری سے پہلے جو سرکش بنا دینے والی ہے آدمی اچھے عمل کر لے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ ایسی مرض سے پہلے جو بگاڑ دینے والی ہے، آدمی تندرستی کو، صحت کو غنیمت سمجھے، اس حالت میں اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کہیں ایسی مرض میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پھر اس کی بدن میں بگاڑ پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی مشکل ہو جائے کہ وہ مسجد تک چل کر بھی نہ جا سکے۔ اور بعض دفعہ ایسی بیماری آ جاتی ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بچائے، کہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے کہ آدمی اب چل پھر بھی نہیں سکتا۔ تو مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، تو بگاڑ پیدا کرنے والی بیماری سے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی حرام مفند، ایسے بڑھاپے سے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے۔ جو انتہائی بڑھاپا ہوتا ہے، جس حالت میں آدمی کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، قوت سماع بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی قوت، چلنے کی قوت، سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے انتہائی بڑھاپے سے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے تو جوانی کو، اس حالت کو آدمی غنیمت سمجھے۔ اور پانچویں چیز آپ نے فرمائی کہ موت سے پہلے
موت سے پہلے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے۔ موت جو سب کچھ ختم کر دینے والی ہے، فنا کر دینے والی ہے، تو موت آنے سے پہلے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے۔ موت آ جائے گی پھر اعمال کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے اعمال کا سلسلہ چلتا ہے، تو موت سے پہلے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے۔ اور چھٹی چیز آپ نے فرمائی کہ اب دجال، یعنی دجال کا فتنہ آنے سے پہلے مراد یہ ہے کہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے، فتنے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے آدمی اچھے اعمال کر لے۔ دجال کے بارے میں فرمایا وہ ایک بری چیز ہے جو غائب ہے، جس کا انتظار کیا جاتا ہے، فشر غائب ينتظر۔ تو فتنوں سے پہلے پہلے آدمی اچھے اعمال کر لے۔ اور ساتویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی اب الساعہ، یعنی قیامت سے پہلے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے۔ قیامت ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور انتہائی کڑوی چیز ہے، تو اس سے پہلے پہلے آدمی اچھے عمل کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ 7 قسم کے حالات سے پہلے پہلے آدمی اچھے اعمال کر لے، اس لیے کہ پھر ان میں سے کوئی حالت بھی پیش آ جائے تو اچھے اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس نصیحت کو آدمی اپنے دل کے اندر جگہ دے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارے، اعمال صالحہ کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ نیک عمل مرد کرے یا عورت کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو پرسکون زندگی نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے، مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتی۔ آج کل اکثر لوگ مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوگی، سکون کیسے حاصل ہوگا؟ یہ نیک اعمال سے حاصل ہوگا۔ نیک اعمال ہم کریں گے، دنیا میں بھی سکون ہوگا اور ہماری قبر بھی پرسکون ہو جائے گی، میدان حشر میں بھی سکون کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ساری چیزیں سکون والی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔